نئی صبح آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے والد صاحب کی یاد میں۔ کالم نگار ہیں سہیل ورائچ اور آواز ہے ہانیہ مبین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ میرے والد چودھری فیض سرور سلطان کو اس جہاں فانی سے رخصت ہوئے 34 برس ہو گئے۔ ان کے بغیر کئی سرد و گرم دیکھے، ہر موقع پر وہ بہت یاد آئے۔ سچ تو یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی یاد محو ہونے کے بجائے گہری ہوتی جا رہی ہے، بلکہ اب تو ہر اس شخص سے فوراً ہی درد کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو اپنے مرحوم والد کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ برادر عزیز ڈاکٹر حسین احمد پراچا نے اپنے والد اور جماعت اسلامی کے سینئر رہنما مولانا گلزار احمد مظاہری کے حالات زندگی اور جیل کے واقعات پر کتاب مولانا گلزار احمد مظاہری زندگانی جیل کہانی لکھی تو ایسے لگا کہ انہوں نے صرف اپنے والد کی کہانی نہیں لکھی، ایک پورے عہد کی داستان لکھ دی ہے۔ انہوں نے صرف اپنے والد کے لیے عقیدت اور محبت کے پھول نہیں پروئے، بلکہ انہوں نے تمام بیٹوں کے اپنے والد کے لیے محبت کو قلم میں سمو دیا ہے۔ انہوں نے صرف اپنے والد کی پدرانہ محبت کے واقعات قلم بند نہیں کیے، بلکہ سارے والدوں کی اپنے بیٹوں کے لیے شفقت بیان کر دی ہے۔ مولانا مظاہری جماعت اسلامی کے سینئر رہنما تھے۔ خدمت، خلوص اور خطابت ان کے اوصاف حمیدہ میں شامل تھے۔ جماعت اسلامی کے ناظم نے انہیں حکم دیا تو وہ سرگودا شہر کی رونقیں چھوڑ کر میاں والی کے بے آب و گیا علاقوں میں اپنی جماعت کے کام کرنے پہنچ گئے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف مفاداتی سیاست کا دورہ ہے، یہ سوچنا بھی محال ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنا جمع جمایا کاروبار چھوڑ کر پارٹی کے حکم پر قربان ہو گیا، اور اس وقت تک وہ خدمت بجا لاتا رہا جب تک اس سیاسی سپاہی کو واپس اسی محاذ پر آنے کا حکم نہ دیا گیا جہاں سے وہ چلا تھا۔ مولانا مظاہری کی خطابت کا شہرہ سن رکھا تھا۔ کتاب نے اس پر مہر تصدیق سب کر دی۔ میرے والد مرحوم شورش کاشمیری کی خطابت کے بہت معترف تھے۔ ایک بار شورش سرگودا آئے، والد صاحب سامعین میں شامل تھے۔ رات گئے واپس آئے تو شورش کی خطابت کا ذکر اور تعریف بار بار کرتے رہے۔ شورش نے اہل سرگودا کے لیے 25 کے قریب ایک ہی ردیف اور قافیے کے الفاظ کا جو استعمال کیا، والد صاحب بالخصوص اسے یاد کرتے رہے۔ مولانا گلزار احمد مظاہری بھی خطیبوں کے اس قافلے میں ہم سفر تھے، اس لیے جب بھی بڑے خطیبوں کا ذکر ہوگا ان کا نام بھی اس فہرست میں نمایاں طور پر شامل ہوگا۔ مولانا گلزار مظاہری اور ان کے صاحبزادوں حسین احمد پراچا اور فرید احمد پراچا سے میرا ایک رشتہ شہر پیار سرگودا کے حوالے سے بھی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا اور پروفیسر غلام جیلانی اصغر کے شہر سرگودا میں بطور طالب علم گورنمنٹ کالج سرگودا مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شرف بھی ملا۔ غلام جیلانی اصغر پروفیسر خورشید رضوی اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے زیر سایہ مجلس اقبال کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے سال اقبال کی تقریبات منانے کا موقع ملا۔ اردو مجلس کا جنرل سیکریٹری بھی تھا، اس لیے شاعروں اور ادیبوں کی محفلوں کی میزبانی کا موقع بھی ملتا رہا۔ لکھنے لکھانے کی تربیت اور آداب بھی اسی زمانے سے سیکھے۔ میں طالب علم تو FSc پری میڈیکل کا تھا، مگر میرا سارا وقت ادبی اور سماجی سرگرمیوں میں ہی گزرا تھا۔ شہر سرگودا اس علاقے کا تجارتی، ثقافتی اور سماجی مرکز ہے۔ نیزہ بازی کے مقابلے ہوں، جوتے اور کپڑے خریدنے ہوں یا پھر کسی بڑے سیاسی جلسے میں جانا ہو، سرگودا ہی اس کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ میں ابھی کالج میں نہیں پہنچا تھا تو تب سرگودا کے چشمے، پکوڑے اور اچکن سینے والے درزیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ میرے والد استاد تھے اور ضلع سرگودا اور خوشاب کے اساتذہ کے سیاست میں سرگرم رہتے تھے۔ سالہ سال پنجاب ٹیچرز یونین ضلع سرگودا اور پھر ضلع خوشاب کے صدر رہے۔ مولانا مظاہری سیاست کے قومی دھارے کے رکن تھے، اسی لیے وہ قومی سیاست کے جھٹکے بھی برداشت کرتے رہے۔ اسی حوالے سے جیل بھی گئے اور پھر جیل میں بیٹھ کر ڈائری لکھی، جو واقعی خاصے کی چیز ہے۔ مولانا مظاہری کو جیل کے نظام کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے انتہائی خوبصورتی اور دانش مندی سے جیل کے نظام کے بارے میں ایک دل سوز تحریر لکھی۔ کہتے ہیں
انسان کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب اس کے اخلاق کا بگاڑ ہے۔ اخلاقی لحاظ سے کمزور آدمی ہی مجرم ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب تماشا ہے کہ بھوکے کو ہم روٹی دیتے ہیں، پیاسے کو پانی دیتے ہیں، ننگے کو کپڑے دیتے ہیں، لیکن اخلاقی دیوالیے کو اخلاقی خوراک دینے کے بجائے اسے زنجیر و سلاسل دیتے ہیں۔ ان چند فقروں میں انہوں نے جیل، گرفتاری اور تشدد کے سارے فلسفے کو رد کر کے ایک نئے اصلاحی نظام کی بنیاد رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کہتے ہیں اچھی کتاب، اچھی کہانی، اچھا ڈرامہ یا اچھا ناول وہ ہوتا ہے جسے پڑھتے ہوئے قاری کو احساس ہو کہ یہ کہانی اس کی اپنی کہانی ہے۔ گلزار مظاہری کے بارے میں کتاب ایسے پیرائے میں لکھی گئی ہے کہ یہ 60 اور 70 کے دہائی کے ہر سیاسی کارکن کی کہانی ہے۔ یہ ہر اس مڈل کلاس والد کی کہانی ہے جو اپنے بچوں کو شرافت اور سچے اصولوں کے ساتھ ساتھ بہترین تعلیم سے آراستہ کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس سچے پاکستانی کی جدوجہد اور سوچ کی کہانی ہے جو ملک کو بدعنوانیوں اور ناانصافیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہر اس مسلمان کی کہانی بن گئی ہے جو درد دل کے ساتھ اپنے ارد گرد کی کثافتوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر حسین احمد پراچا نے اگرچہ کتاب کو دلچسپ انداز اور صحافیانہ طرز تحریر میں لکھا ہے، تاہم کہیں طوالت کا احساس نہیں، اور نہ ہی کتاب کو پدرنامہ اور خاندان نامہ بنا کر انہوں نے اسے مذہبی سوانح عمری کا رنگ دیا ہے۔ یہ ایک چلتے پھرتے زندہ انسان کی کہانی ہے جس کے روزمرہ معمولات، مہمانداری، آنا جانا اور اٹھنا بیٹھنا سب اس ایک کہانی میں شامل ہے۔ ایک زمانے میں دائیں اور بائیں بازو کی جنگ جاری تھی۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے حامی فکری طور پر برسر پیکار رہتے تھے۔ وقت گزر گیا ہے تو اب احساس ہوتا ہے کہ اس وقت کے نظریاتی لوگ بڑے مخلص ہوا کرتے تھے اور وہ ذاتی اغراض اور فائدوں سے اوپر اٹھ کر اپنے نظریات کی آبیاری کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ گلزار احمد مظاہری بڑے لیڈر تھے، سیاست کے قومی دھارے میں متحرک تھے، مگر انہی کے ہم اثر میرے والد غیر سیاسی مگر مسلم لیگ اور بالخصوص ممتاز دولتانہ کی سیاست کے دلدادہ تھے۔ ممتاز دولتانہ کی ذہانت اور دانش مندی کے قصے سنایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار پورے سرگودا ڈویژن میں اساتذہ ہڑتال پر چلے گئے۔ اس زمانے میں والد صاحب دن رات اساتذہ کے حقوق کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے بچپن کے وہ واقعات آج تک یاد ہیں جب میں ہاتھ میں لوٹا، کندھے پر تولیہ رکھے مہمانوں کے ہاتھ دھلواتا تھا۔ والد صاحب کا حکم تھا کہ ہر بوڑھے شخص کو جھک کر اور گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر سلام و ادب کرنا ہے۔ مڈل کلاس کے اکثر گھرانوں میں مہمانداری کا یہی رواج تھا۔ مولانا مظاہری مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح چائے کے خود بھی شوقین تھے اور چائے پلا کر خوش ہوتے تھے۔ ڈاکٹر حسین احمد پراچا نے یہ کتاب لکھ کر نہ صرف اپنے والد مولانا گلزار احمد مظاہری کو تاریخ میں محفوظ کر لیا ہے، بلکہ ان کے زمانے، آثار اور احوال کو تاریخ کا بھی حصہ بنا دیا ہے۔ کاش سارے بیٹے حسین احمد پراچا کی طرح اپنے والدین کی ایسی ہی صحیح اور روشن تصویر بنانے کے اہل ہوتے۔ پراچا برادران کی اس کاوش پر لازماً تحسین کی جانی چاہیے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔